जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने जो आर्मी चीफ को खत लिखा उसके ऊपर इस वक्त मुल्क के अंदर एक बहस चल रही है। मैं देख रहा हूं कि कुछ सहाफी उस हवाले से ट्वीट्स भी कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि जी वो खत जो है वो डस्टबिन में फेंक दिया गया, कोई ये कह रहा है कि जी वो खत पहुंचा ही नहीं, कोई ये कह रहा है कि वो खत रिजेक्ट कर दिया गया। एक अजीब किस्म की बहस है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर मिसिंग है, जो इस सारी बहस के अंदर जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही, वो है कि उस खत के कंटेंट्स क्या है, वो खत के अंदर लिखा क्या है गया है, खत के अंदर इमरान खान साहब ने मैसेज क्या दिया है। लेकिन बहस किस चीज पे हो रही है? जी खत तो मिला ही नहीं, खत तो आया ही नहीं। हालांकि वो एक ओपन लेटर है और वो उनके एक्स के उसके अकाउंट के ऊपर भी मौजूद है और मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो चुका है। तो खत के मंदरजात तो जिधर पहुंचने थे उधर पहुंच गए होंगे, जिन्होंने देखने थे वो यकीनन देख भी लिए होंगे। लेकिन असल इशू वो है जिस सतही सोच का मुजाहिरा बार बार पाकिस्तान की सो कॉल्ड जो इंटेलिजेंसिया है, सो कॉल्ड जो नाम नहाद हमारे दानिशवर हैं, जिस किस्म की वो बहस करते हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं, वो शो करता है कि कितना वो रियलिटी से दूर हैं, कितना वो चीजों को समझते हैं या कितना वो चीजों को नहीं समझते। अब जेलों से खत लिखना इसकी एक तवील सियासी तारीख है। इसका मकसद ये नहीं होता कि आपका कोई मसला हल हो जाएगा या जेल से आप खत लिखेंगे तो अगले बंदे को एकदम से रियलाइज होगा यार ये खत आया, अच्छा अब ये सारे मामलात मैंने दुरुस्त करने। वो इस किस्म की बातें हो रही है ना जी, अच्छा ये खत पढ़ के आप वो ये कर देंगे, खत पढ़ के वो जेल चले जाएंगे, खत पढ़ के वो मामला दुरुस्त कर देंगे। बात ये नहीं होती। ये इंतहाई सतही किस्म की सोच या सतही किस्म के तजिए तो हो सकते हैं, लेकिन इस चीज को समझने के लिए चीजें थोड़ी सी आपको दूसरी निगाह से देखनी पड़ती हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि दुनिया भर में सियासी तारीख भरी पड़ी है कि जो सियासी प्रिजनर होते हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, वो इस किस्म के खत लिखते हैं। जो मुजरिमान होते हैं, जो करप्शन के केसेस में अंदर जेन्युइनली अंदर गए होते हैं, जिन्होंने जुर्म किए होते हैं, वो इस तरह के खत नहीं लिखते। नेल्सन मंडेला की एक तारीख है। नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे खत लिखे, उन्होंने अपनी फैमिली को लिखे, जेल अथॉरिटीज को लिखे। जिस जेल के अंदर वो होते थे उसी जेल अथॉरिटी को वो खत लिखते थे। खत क्यों लिखते थे? वो तो बात भी बता सकते थे। खत इसलिए लिखते थे कि चीजों को रिकॉर्ड पे लेके आना मकसद होता है, चीजों के ऊपर बहस करना मकसद होता है। और उनके पैगामात जेल से स्मगल होके बाहर आते थे और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे प्रिंट होते थे, खत उनकी जमात तक पहुंचते थे, उनकी फैमिलीज तक पहुंचते थे। पर एनीवे, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा भी आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि जी रिजेक्टेड, भाई अगर खत मिला ही नहीं तो रिजेक्ट कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि खत अगर जनाब कहते हैं जी खत तो पड़ा ही नहीं, खत तो मौसूल ही नहीं हुआ, भाई सोशल मीडिया पे मौजूद है और उसी सोशल मीडिया के ऊपर रिजेक्टेड की बातें भी की जा रही हैं। तो ये मकसद नहीं होता कि खत को कहां पे पहुंचाना है, खत को जहां पे पहुंचाना होता है वो उधर पहुंच जाता है। आज नेल्सन मंडेला के जो खत हैं वो साउथ अफ्रीका की तारीख का हिस्सा है, वो दुनिया की सियासी तारीख का हिस्सा है। हर जगह पे उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। ये जो सारी चीजें इमरान खान साहब लिख रहे हैं, कभी वो किसी को लिखते हैं, कभी वो अदलिया को लिखते हैं, ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा बनती जा रही हैं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। मसला ये है कि यहाँ पे जो पहले सियासी प्रिजनर्स होते थे, वो जिस तरह के प्रिजनर्स थे वो भी आपको पता है। कोई आधा टाइम जो है वो कोठियों में गुजारते थे, कोई आधा टाइम घर से आए हुए मुरब्बे और खाने में गुजारते थे। खान साहब का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साल 1.5 साल के अंदर खान साहब 200-250 से ज्यादा तो किताबें पढ़ चुके हैं। और ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 200-250 से ज्यादा वो किताबें वहां पे पढ़ चुके हैं खान साहब, जो उनको पहुंचाई गई हैं किताबें। और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि खान साहब ने इतनी किताबें वहां पे पढ़ ली हैं, इस वक्त भी वो मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहे हैं। तो वो एक जेन्युइन जो पॉलिटिकल प्रिजनर होता है उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो हमें इमरान खान में नजर आ रहे हैं। पहली दफा हमें एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रिजनर जिसने दुनिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जिसको पता है कि किस तरह चीजों को लेके चलते हैं। यहाँ पे जो थड़ेबाज तजिया निगार और वो जो अजाम की दुकान पे बैठे हुए दानिश्वरों वाली जो तजिए होते हैं टीवी पे, ओहो जी माफी मांग ली, एनआरओ कर दिया, इनको इदराक ही नहीं है कि इस चीज का मकसद क्या है और ये चीज कितनी सिग्निफिकेंट है। बाकी अब वो खत के आने के बाद क्या मसाइल हल होंगे या मसाइल हल नहीं होंगे, वो कहना अभी कबलस वक्त है। गुज़िश्ता रोज को कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका भी जो इलामिया जारी किया गया, उसमें भी एक अच्छी बात है कि आपको उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल मैसेज नजर नहीं आया। पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से, माजी में आपको पता है कि इस किस्म की भी स्टेटमेंट्स आती रही जिनको लोग जोड़ के सियासी बयानियां बनाने की कोशिश करते थे। दानिश्वर भी, सहाफी भी, कि जनाब ये देखें ये आ गया कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये जो बात हो रही है ये तरीके इंसाफ की हो रही है। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर
کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملی جن کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور تحریک انصاف کی لڑائی کو ہر وقت ہم ابھاریں اور جناب اس کو شو کریں، اور اب لیٹر کے اوپر بھی وہ اسی قسم کے تجزیے تبصرے کر رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب جناب چین پہنچ گئے ہیں۔ مریم بی بی بھی آپ کو پتا ہے ایک ہفتے سے زیادہ کا چین کا دورہ کر کے آئی تھی، اب آصف زرداری صاحب بھی 4 روزہ دورے پہ پہنچ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے مراد علی شاہ، شرجیل میمن، جن کے خلاف حال ہی میں وہ نیب نے وہ ایک ریفرنس بھی دائر کیا تھا، اور اب غالباً شاید ان کو جو سندھ کا آئینی بینچ بنا ہے ہائی کورٹ میں، وہاں سے کوئی ریلیف وغیرہ بھی مل گیا ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں وہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام معزز شخصیات جو ہیں یہ چین پہنچ گئی ہیں۔ اب یہ جو ہمارے حکمرانوں کے غیر ملکی دورے ہوتے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پچھلی دفعہ جب ان کی PDM-1 کی حکومت تھی، بلاول نے دنیا میں کتنے غیر ملکی دورے کیے، شہباز شریف صاحب نے کتنے دورے کیے، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے کتنے دورے کیے، اور جب عمران خان وزیر اعظم تھا وہ ایک دفعہ بھی لندن نہیں گیا، اپنے بیٹوں سے ملنے نہیں گیا، اور یہ آئے روز 4 دن کے لیے ادھر 5 دن کے لیے ادھر، یہ اس کے اوپر حکومت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پاکستان کی عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ ہم سعودی عرب سے ادھار، جی ہاں جی، ادھار پٹرول لے رہے ہیں، سعودی عرب سے ہم ادھار پٹرول لے رہے ہیں، ادھار کا تیل ڈلوا کے چلو جی مری کے ٹرپ پہ چلیں، ادھار کا تیل ڈلوا کے جناب جہاز نکالو چلو چائنا چلیں، جہاز نکالو چلو امریکہ چلیں، جہاز نکالو چلو ترکی چلیں۔ اور بھائی کوئی شرم، کوئی تھوڑی سی بندے کو خیال ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں سوچیں، جو عام عوام ہے ان کے بارے میں سوچیں۔ ادھار تیل ڈلوا کے آپ سیر سپاٹوں پہ پھر رہے ہیں، پکنکس کر رہے ہیں، کیا جو مریم بی بی گئی تھی اس سے کتنے ارب ڈالر کی یہاں پہ انویسٹمنٹ آ گئی، جو پچھلے دورے حکومت میں دورے ہوئے تھے اس سے کیا ہو گیا، کتنے ارب کی انویسٹمنٹ آ گئی۔ وہ جو کلائمیٹ کی کانفرنس تھی جنیوا میں، وہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے، اور وہ شیرین رحمان صاحبہ بھی گئی ہوئی تھیں، بلاول بھی گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ وہ گروپ ہڈل کر کے ادھر ان کی کامیاب، وہ اس کے اوپر وہاں پہ میٹنگ بھی ہوئی تھی کہ جی بڑی کامیاب ہماری سفارتکاری ہوگی اور 10 ارب ڈالر آئے گا۔ کتنے ارب ڈالر ابھی تک آئے ہیں پاکستان کے اندر، کتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کی یہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ معاشی ترقی کا آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ حکمرانوں کی تنخواہوں میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے، کل بھی وزراء کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری موو کی گئی، اس سے پہلے اراکین پارلیمنٹ ہو جائیں، پنجاب کے وزراء ہو جائیں، پنجاب کے اراکین پارلیمنٹ ہو جائیں، ان کی تنخواہوں میں ہم نے اضافہ دیکھا۔ عام عوام کو کیا مل رہا ہے؟ تو یہ دورے جو غیر ملکی دورے ہیں یہ اپنی PR کے لیے ہوتے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب یہ جو کر کے دورہ آئے ہیں امریکہ کا، آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر کتنا خرچہ آیا، انہوں نے ذاتی جیب سے دیا ہے یا پھر جو ہے وہ حکومت پاکستان نے اٹھایا ہے، لیکن ملک کا وزیر داخلہ جہاں پہ سیکیورٹی کے اس قسم کے مسائل ہیں وہ جناب سفارتکاری کرتا پھر رہا ہے۔ اب ایک طرف جناب ملک میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے دیکھا۔ وزیر اعظم صاحب بھی کوئٹہ گئے ہوئے تھے، آرمی چیف بھی کوئٹہ گئے ہوئے تھے، لیکن صدر صاحب کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی چلے گئے جناب، کدھر چلے گئے؟ چین۔ یہ اس طرح ہوتا ہے، وہ گاؤں سے کوئی بندہ بیمار بیچارہ جا رہا ہو اسپتال میں تو وہ گاڑی جا رہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی خالی سیٹ نہ جائے، وہ آگے پیچھے جو ہوتے ہیں، فیملی بیچاری پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مریض کو لے کے جانا ہے، لیکن وہ لوگوں کا ہوتا ہے جی گاڑی جا رہی ہے، کرائے پہ لی ہوئی ہے تو بھرو، ہم بھی بیٹھ جاؤ، یہ بھی بیٹھ گیا وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو وہ جہاز جا رہا ہے، ایئر فورس کا جہاز یہ لے کے گئے تو اس میں جتنے بندے پورے آ سکتے تھے، وہ میں نے تو سنا ہے کہ 1-2 بیچ میں کھڑے ہو کے بھی ساتھ آئے۔ اب ہو سکتا ہے ایسا نہ ہوا ہو، لیکن مطلب مجھے کسی نے کہا تھا تو شاید مذاق میں کہا ہو، پر اینی وے تو یہ کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے ان دوروں سے؟ ہاں ان کی PR ہو رہی ہے، پوری دنیا میں یہ گھوم پھر رہے ہیں اور اپنے کام یہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور سٹوری جی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان کی نئی کتاب آئی ہے PTI اور پاکستان، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جناب ان کا اگر آپ ہیڈ لائن دیکھیں، سائفر سے فائنل کال تک، سائفر سے فائنل کال تک PTI اور پاکستان، اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہوا ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے PTI کے عہدے بے آب و رنگ کی کہانی۔ یہ جناب PTI کا جو سائفر کا بیانیہ تھا اور فائنل کال تک، اس کے اوپر کتاب لکھ دی ہے عرفان صدیقی صاحب نے۔ اس پہ عرفان صدیقی صاحب کی یہ جو ٹویٹ ہے اس کے اوپر موہت پیرزادہ صاحب نے کہا کہ یہ جو 33 مہینوں میں یہاں پہ فاشزم رہا اور جو کچھ یہاں پہ ہوتا رہا، جبر، فسطائیت، جو کچھ بھی چلتا رہا، PTI کے خلاف جو کاروائیاں کی گئی اس کا آپ حصہ رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ جو قتل عام ہوا تھا یہودیوں کا، اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے وہی ان کی برائیوں کے حوالے سے کوئی کتاب لکھ دیتے، یعنی یہودیوں کی برائیوں کے اوپر کوئی کتاب لکھ دیتے، ہولوکاسٹ پہ کوئی کتاب لکھ دیتے۔ تو آپ تو اس سارے عمل کا حصہ رہے کہ جو کچھ PTI کے ساتھ ہوتا رہا، اور اب آپ اوپر سے اس کے اوپر کتاب لکھ رہے ہیں۔ آپ کی بے حسی پہ حیرانگی ہوئی
کیا آپ اتنے بڑے منافق ہیں؟ دوسری جانب غزہ کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے کہ جی غزہ کو امریکہ ٹیک اوور کر لے گا اور ہم اس کی تعمیریں نو کریں گے، یہاں سے لوگوں کو ری سیٹل کر دیا جائے گا اور پوری دنیا کی ایک مشترکہ جگہ یہ بنا دی جائے، ایک طرح سے لوگ آئیں، امن پیس کا گہوارہ بنا دیا جائے۔ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب، اگر آپ نے امن اور پیس کا گہوارہ بنانا ہے تو آپ اسرائیل کو ٹیک اوور کر لیں، اور وہاں پہ جو کوئی آئے ہوئے جناب، کوئی پولینڈ سے آیا ہوا ہے تو کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کسی کوئی رشیا سے آیا ہوا ہے، دنیا بھر سے آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے، کہہ رہے ہیں کیونکہ جی اتنے ہزار سال پہلے ہمارے والدین یا ہمارے والدین کے جو بزرگ ہیں ان کی یہ زمین تھی، تو میرے خیال میں ان کو آپ وہ لے لیں اسرائیل پورا، اور ان لوگوں کو ری سیٹل کر دیں اور اسرائیل کو پوری دنیا کے لیے بنا دیں تو وہ شاید زیادہ بہتر ہو۔ پر اینی وے، اب غزہ کے اندر جو تباہی ہوئی ہے اب اس کی ریکنسٹرکشن ہوگی، اور وہ ریکنسٹرکشن کا پیسہ بھی عرب ممالک سے یقیناً امریکہ لے گا اور انہی کا پیسہ خرچ کروائے گا۔ آپ دیکھیں تو یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک عجیب وہاں کی، جسے کہتے ہیں نا جی، وہ منطق پیش کی اور عجیب ایک فلسفہ اور ایک حل پیش کیا ہے، لیکن اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، جس کے اوپر یاسر عرفات صاحب بھی ایگری کر گئے تھے، جس کے اوپر اقوام متحدہ کی میجورٹی جو اسٹیٹس ہیں، جو اس کے ممبر اسٹیٹس ہیں، وہ بھی ایگری کرتی ہیں، اور مسلمان ممالک بھی ریلکٹنٹلی اس کے اوپر ایگری کر جاتے ہیں کہ جی 67 سے جو پری بارڈرز ہیں وہاں پہ اسرائیل واپس جائے اور جیروسلم جو ہے وہ فلسطین کا دارالخلافہ ہو، اور اس حل کے اوپر وہ مانتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کہ فلسطینیوں کا بھی ایک ملک ہو، باقی اسرائیل بھی ہو، لیکن پہلے وہ جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ واپس کیا جائے، وہ مانا جائے، ان کی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ ایک تو قبضہ کر کے آپ کا اتحادی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطینیوں کو وہاں سے ہم بھیج دیں گے اور وہ پوری دنیا کا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نہیں، اتنے تو آپ سیانے نہیں ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن یقیناً جو ہے اس کے اوپر اب جو ریکنسٹرکشن وغیرہ غزہ میں ہونی ہے، جو ظلم بربریت وہاں پہ کیا گیا، اس کا اوپر بھی پیسہ عرب ممالک سے لگوایا جائے گا، ٹرمپ سب لگوائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ ایسا ہی ہوگا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔